اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے. نعمان ابن بشیر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے. نعمان ابن بشیر کے باپ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے. میرے پاس ایک باغ ہے, ایک نخلستان ہے, میرے پاس ایک باغ ہے, میرے پاس ایک غلام ہے, میرے پاس ایک غلام ہے. میں اس غلام کو میں جناب اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں تو پتن. اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے, میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو غلام ہے جس کا میں مالک ہوں وہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ میں دے رہا ہوں, تحفے میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا, بخاری شریف کی روایت پڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا نعمان ابن بشیر کے باپ سے, کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں, کیا تمہاری اور بھی اولادیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اے اللہ کے رسول میرے اور بھی بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم سب کو ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول میں سب کو نہیں دے رہا ہوں, میں صرف اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر میں اس غلط چیز پر گواہ نہیں بنوں گا. تم اپنے اس بیٹے کو بھی غلام نہ دو, دینا ہے تو سب کو ایک ایک دو, اور اگر نہیں دینا ہے تو اس کو بھی مت دو. مجھے غلط چیز پر گواہ مت بناؤ, قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیز پر گواہ نہیں بنے, اور پھر نعمان ابن بشیر کو بھی غلام نہیں ملا. باپ نے وہ غلام اپنے پاس رکھا. نبی اکرم کا فرمان کیا تم سب کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں سب کو نہیں, صرف اسی کو دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اس سے بھی لے لو, یا تو دو تو سب کو دو, اور نہیں دینا ہے تو کسی کو مت دو. یہی عدل کا تقاضا ہے. تو عرش کے سائے میں قیامت کے دن سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا. یہ تو گھر کا ذمہ دار ہو گیا, حکمراں بھی, حاکم وقت بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک دور تھا جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے. اور سنیے زبردست واقعہ سنانے جا رہا ہوں. جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس وقت کئی بار ٹکر ہو چکی تھی شاہ غسان کے ساتھ. غسان کے بادشاہ کے ساتھ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق کی ٹکر ہوئی, اور شاہ غسان جس کا نام جبلہ ابن اہم تھا وہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں کھٹک رہا تھا, اور حضرت عمر فاروق بھی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ کیسے اس کو فتح کیا جائے. شاہ غسان کا زبردست بادشاہ, عیسائی بادشاہ, لیکن اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتا ہے. اپنے قاصد کو, اپنے ایک ایلچی کو بھیجتا ہے لیٹر لکھ کر, خط لکھ کر, اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب, میں اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے ملاقات کر کے میں اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوں. کیا مجھے اسلام کی چھایا میں جگہ ملے گی؟ کیا مجھے اسلام کے اندر شرح ملے گی؟ کیا میں اسلام قبول کرنے کا موقع مجھے ملے گا؟ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ یہ لیٹر لکھ کر وہ اپنے قاصد اور اپنے دودھ کے ذریعے بھیجتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس. اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر میرے اتنے بڑے دشمن اور مجھے معاف کر دیں گے. اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر مجھے اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے. یہ قاصد جب جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو لیٹر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس خط کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے یہ لکھ کر جواب دے دیا, اے شاہ غسان تم فوراً چلے آؤ, تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی, تمہاری ساری خطائیں درگزر کر دی جائیں گی, اور اسلام کی پوتر چھایا میں, شیتل چھایا میں تمہیں جگہ دی جائے گی. تمہیں تمہارے حیثیت اور عزت کے حساب سے تمہیں مقام و مرتبہ بھی دیا جائے گا, اور حضرت عمر اپنی پرانی دشمنی بھی تم سے بھول جائیں گے. تم فوراً چلے آؤ, تمہارے لیے مدینے میں جگہ ہی جگہ ہے. شاہ غسان نے جب وہ لیٹر پڑھا, جبلہ ابن اہم نے جب وہ لیٹر پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت عمر نے مجھے قبول کر لیا, حضرت عمر نے مجھے اتنی جلدی اتنی آسانی سے مان لیا. اب جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ تھا اپنے 500 باڈی گارڈوں کو لے کر اور 500 گھڑ سواروں کو لے کر
مدینے کی طرف سفر کرتا ہے اور مدینہ پہنچنے والا ہوتا ہے، راستے میں خیمہ ڈالتا ہے، ایک آدمی کو بھیجتا ہے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ میں پہنچ چکا ہوں، بتاؤ کب مدینے میں داخل ہو جاؤں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تم جب چاہو تب آ سکتے ہو، تمہیں صحرا میں اور جنگل میں رکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شاہ غسان مدینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سر پر مکٹ ہے، تاج ہے اور ڈائمنڈ ہیرے کے 2 موتی جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی شاندار شاہانہ طریقے سے جاتا ہے، مدینے میں داخل ہو رہا ہے، اور ادھر مدینے میں حضرت عمر اس کی عزت کر رہے ہیں، اور عمر فاروق اور ان کی پوری فوج ان کی خاطر مدارات میں لگی ہے۔ شاہ غسان اسلام لے آیا اور اس کے ساتھ 500 لوگ بھی اسلام لے آئے، کچھ دن مدینے میں قیام کیا۔ جو بات بتانے کی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے۔ شاہ غسان اسلام لے آیا، کچھ دن مدینے میں رکا، اور جب مدینے میں رکا رہا تو اسی درمیان حج کا موسم آ گیا۔ حج کا موسم آ گیا، حضرت عمر اور مدینے کے بہت سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، جانے لگے۔ حضرت عمر نے شاہ غسان سے کہا اے جبلہ، اچھا موقع ہے، تم نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، چلو تم بھی حج کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال زندگی رہے نہ رہے، تم بھی حج کر لو۔ شاہ غسان بھی اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ تیار ہو جاتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے بھی حج کرنے جانا